قرآن کریم کی جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزگی کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، یہ آیت اس رکوع کا حصہ ہے جس میں شروع سے لے کے آخر تک اللہ جل جلالہ کا خطاب ازواج مطہرات سے ہے۔ تو قرآن کریم کے مصداق کے مطابق اہل بیت کا جو اولین مفہوم ہے اس میں ازواج مطہرات داخل ہے، اور ویسے بھی یہ عام طور پر بھی معاشرے میں اہل بیت یا کسی بھی شخص کے گھر سے اس کی بیویاں ہی مراد ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل بیت کے مفہوم میں کچھ توسیع فرمائی، اور جیسے روایات آپ کے علم میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے عظیم المرتبت صاحبزادگان حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی بلا کر انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرمایا، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کا اولین مصداق جو قرآن کریم قرار دیتا ہے وہ ازواج مطہرات کو قرار دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں توسیع فرما کر اپنے نواسوں کو بھی اہل بیت کے مبارک خانے میں داخل کیا۔ تو یہ اہل بیت کا مکمل مفہوم ہے۔ اگر ہم اس سے ازواج مطہرات کو جدا کریں گے تو ہم عرف کا بھی انکار کریں گے اور قرآن کریم کی آیت کا بھی غلط مفہوم لیں گے، اور اگر اس سے حضرات حسنین کریمین کو نکالنے کی کوشش کی جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا انکار ہے۔ تو یہ مکمل گھرانہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔